آیت نمبر 34 وما لہم، اور انہیں کیا ہے، ما استفہامیہ ہے، ما کون سا ہے، استفہامیہ، کیا ہے، اور کیا ہے لہم ان کو، لہم آپ کو پتہ دو الفاظ اللام الہم، اور کیا ہے ان کو، اللہ یعذبہم اللہ، اللہ اصل میں کیا ہوتا ہے، ان لا، ان کا مطلب کیا کہ، اور انہیں کیا ہے کہ نہ یعذب عذاب دے ہم ان کو اللہ، اللہ تعالی، وہم جبکہ یہ یسدون روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، وما كانوا اولیاء، واو یہ بھی حالیہ، جبکہ ما یہ نافیہ ہے، نہیں ہے، ما نہیں کانو ہے، اور جبکہ یہ نہیں ہے اولیاء اس کے متولی، کس کے، مسجد حرام کے، اولیاء جمع ہے کس کی، ولی ان کی، ان اولیاء نہیں ہے، یہاں پہ بھی ان نفی کے لیے ہے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، نہیں ہے اولیاء اس کے متولی، کس کے، مسجد حرام کے، الا المتقون مگر وہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن اکثرهم ان میں سے زیادہ تر لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس سے پہلی آیت میں یعنی کہ آیت نمبر 33 میں اللہ نے دو اصول بیان کیے تھے جن کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دیتا۔ نمبر ایک، جب کسی قوم میں اللہ کا نبی موجود ہو اللہ عذاب نہیں دیتا۔ نمبر دو، جب اس قوم میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش چاہ رہے ہوں تو اللہ عذاب نہیں دیتا۔ یہاں پہ یاد آیا کہ یہ جو تفسیر آپ کو بتائی گئی تھی کہ مکہ میں کچھ مسلمان موجود تھے جن کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دے رہا تھا، اس کی تائید ایک اور ایسے بھی ہوتی ہے۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، کہ اگر مکہ کے مسلمان اور کافر الگ الگ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیتا، لیکن چونکہ اسی شہر میں مسلمان تھے، اسی میں کافر تھے، تو اللہ نے دردناک عذاب نہیں دیا۔ اب اس آیت میں آیت نمبر 34 میں 34 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیوں نہ ان کو عذاب دے۔ گویا کہ پچھلی آیت میں وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر عام عذاب نہیں آ رہا۔ اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں وہ وجوہات اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے ان پہ عذاب آنا چاہیے۔ اچھا، پہلی میں عذاب کی نفی تھی، دوسری میں عذاب کا اثبات ہے۔ عام آدمی سمجھے گا کہ شاید دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جہاں پہ عذاب کی نفی ہو رہی ہے اس سے مراد ہے عام عذاب، اور جہاں پہ عذاب کا اثبات ہو رہا ہے اس سے مراد ہے جزوی عذاب، خاص قسم کا عذاب۔ مثال کے طور پہ اللہ نے ان کو کہسالی میں مبتلا کیا تھا، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ بھوک کی وجہ سے ان کا برا حال ہو گیا تھا، یعنی مکہ کا بخاری شریف کی حدیث ہے، بھوک کی وجہ سے ان کو دھواں نظر آتا تھا۔ پھر یہ لوگ مجبور ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ سے معافیاں مانگنے لگے، درخواست کرنے لگے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ یہ عذاب ہم سے ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، اگرچہ یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر جنگ بدر بھی ان کے لیے عذاب تھا۔ 1000 یہ تھے مسلمان، صرف 315 313 319 تھے، اور 70 یہ قتل ہوئے، 70 یہ قیدی بنے۔ مکہ کا فتح ہو جانا یہ بھی کیا تھا، ان کے لیے عذاب تھا۔ تو ایسے عذاب تو ان کو پر آتے رہے ہیں، اور کیوں نہ آئیں جبکہ ان کے یہ جرائم ہیں جن کا اللہ یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلا جرم کیا ذکر کیا گیا کہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے، مسلمانوں کو مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے آنے نہیں دیتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ ان کا جرم کیا تھا کہ یہ مشرک ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود بیت اللہ کے دھکے سے متولی بنے ہوئے تھے۔ کافر اور مشرک کا اللہ کے اس عظیم گھر سے کیا کام، اس کا اس سے کیا تعلق؟
اور اس کی تائید ایک اور ایسے بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 17 اور 18 میں، 17 اور 18 میں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، کہ مشرکین کا حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں جبکہ وہ خود مانتے ہیں کہ ہم کفر کرنے والے ہیں. ان کے تو اعمال ضائع ہو گئے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا وہ کیسے مانتے تھے کہ اپنے کفر و شرک کو؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت، اور ان کو پکارتے تھے. اور اس کے علاوہ جب حج کرتے تھے تو خود تلبیہ پڑھتے تھے، شرک والا تلبیہ، کہتے تھے لبیک لا شریک لک، ہم حاضر ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریک هو لک تملکہ وما ملک، البتہ چند تیرے ایسے شریک ہیں جو تیرے تابع ہیں. تو شرک کا اعتراف کرتے تھے. اللہ نے وہاں پہ بھی بتایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا حق حاصل ان کو ہے جو اللہ پہ ایمان لائیں، یعنی کہ توحید کے اوپر آ جائیں، شرک نہ کریں، ایمان خالص. تو ان کے اوپر عذاب کیوں نہ آئے کہ شرک کرنے کے باوجود دکے سے بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے ہیں. ان اولیاء للمتقون، بیت اللہ کے متولی بننے کا حق کن کا بنتا ہے؟ اہل تقوی کا، اہل ایمان کا، اہل اسلام کا، جو تقوی یعنی کہ شرک سے اجتناب کرنے والے، کبیرہ گناہوں سے بھی دور رہنے کی کوشش کرنے والے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے کہ اہل شرک کو، اہل کفر کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کے متولی بنے. اس ایسے پتہ چلا کہ اہل مکہ بیت اللہ کے متولی ہونے کے باوجود کافر تھے، مشرک تھے. تو اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے، مساجد قائم کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے.